अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम मुसलमानों को 6 कामों में जल्दी करना चाहिए जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इन 6 कामों को जो लोग जल्दी करते हैं, यानी वो सुन्नत है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 6 कामों को बताया है वो सुन्नत है और उन 6 कामों को जल्दी करना चाहिए। हम कहते हैं कि जो जल्दी काम करता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। हमें जल्दी नहीं करना चाहिए, किसी भी काम में जल्दी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि इन 6 कामों में जल्दी करो, जल्दी किया करो, तो जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वही सही है। तो चलिए हम जानते हैं वो 6 काम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। सबसे पहला मेहमान को खाना खिलाना। यानी जब हमारे घर मेहमान आए तो हमें उनको चाहिए कि जल्दी से खाना खिलाएं, जल्दी से खाना खिलाएं। पता नहीं वो घर से कब का चला है, खाना खाया था या नहीं खाया था, घर से खाना खाकर चला था या नहीं चला था। तो हमें मेहमान को जल्दी खाना खिलाना चाहिए। आजकल का तो रिवाज है, मेहमान अगर घर पे आ गया तो हम बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं। यार अब तो इनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी, खातिरदारी करनी पड़ेगी, हमारे पैसे खर्च होंगे, अगर ये ना आते तो हमारे पैसे बच जाते, और तमाम तरह की बातें हम बनाते हैं। लेकिन ये ख्याल रहे आपका कि कभी भी कोई भी मेहमान जब आता है तो अपने हक का रिस्क लेकर आता है। अपना अल्लाह, उसके आने से पहले अल्लाह ताला रोजी रोटी, उसका रिस्क हमारे घर भेज देता है। वो अपने हक का लेकर आता है तो वो खाता है। और हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए कि मेहमान आ गया तो हम उसको खिलाएंगे तो खर्च होगा, ये होगा वो होगा। मतलब आजकल किसी के पास वक्त तो है नहीं किसी के घर जाने के लिए, किसी के पास भी नहीं है। हम इतने अपने कामों में बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि हमें मेहमान बनकर किसी के घर जाना मतलब बहुत 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 कम हो गया है। मतलब कोई ऐसा मौका है, शादी ब्याह या कुछ ऐसा मौका है तभी हम जाते हैं। अगर हम छठे समाज से अगर हम पहुंच भी गए या हमारे घर कोई मेहमान आ भी गया तो हमें खातिरदारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए, उसको खाना जल्दी खिलाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि लोग बहुत मुंह बना लेते हैं। किसी घर मेहमान आ गया तो ऐसे मुंह बनाएंगे कि मेहमान को भी पता चल जाता है कि हमारे आने से ये खुश नहीं है। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। मेहमान जो है किस्मत वालों के घर आते हैं, मेहमान जो है किस्मत वालों के घर खाना खाते हैं, उसकी रोजी रोटी, उसका दाना लिखा होता है, दाने पे उसका नाम लिखा होता है तभी वो आता है खाने के लिए। हम कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो उसका लिखा होता है उस दाने पे उसका नाम, तभी वो आता है हमारे घर और खाना खाता है। हमें तो खुशी खुशी उसको खाना खिलाना चाहिए, उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। और अगर हम मेहमान नवाजी अच्छे से कर दें तो वो ताउम्र नहीं भूल सकता है। वो कहीं भी कह देता है कि हम फलां के घर गए थे, बड़ी अच्छी खातिरदारी हुई, बहुत अच्छे से उन्होंने खाना खिलाया, बड़े तरीके से उन्होंने बात किया, बड़े तरीके से उन्होंने बैठाया। यानी वो खुद तारीफ करता है। और जब हम नाराज होते हैं ना, मेहमान के आने से नाराज होते हैं, तो शैतान बहुत खुश होता है कि मेहमान के आने से ये कितना नाराज हो रहे हैं, उसको खुशी मिलती है। तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, हमको खुशी होनी चाहिए कि मेहमान हमारे घर आया है और अपने हक का वो खाएगा। और उसके आने से पहले अल्लाह ताला ने रिस्क भेज दिया है। किसी के घर मेहमान आता है तो उसके जाने से पहले अल्लाह ताला रिस्क भेजता है। तो पहला काम है मेहमान को जल्दी से खाना खिलाना। दूसरा है, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसका दफन कफन जल्दी करना, यानी दफनीन जल्दी करना। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है,
اگر کوئی انتقال کر جائے تو انتظار کسی کا مت کرو، جلدی سے اس کو دفن کر دو۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا جو ہے آنے والا ہے، 10 گھنٹے میں آئے گا، 15 گھنٹے میں آئے گا، اور اس کو برف پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور اس مردے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سردی کا موسم ہے تو بھی ہم اس کو برف پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جلدی سے دفن کرنا چاہیے، جلدی سے اس کو قبر تک پہنچانا چاہیے، قبر میں جلدی سے اس کو لٹانا چاہیے، کیونکہ مردہ اگر نیک ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد قبر میں لٹاؤ، میرے نئے گھر میں شفٹ کر دو۔ تو مردہ یہ خود کہتا ہے، یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی موت ہو جائے تو اسے جلد سے جلد دفن کر دو، اس کو کسی کا انتظار مت کرو، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں سنت کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے رسول ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جلد سے جلد اس کو دفن کر دو۔ اور تیسرا ہے، اگر لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو جلد سے جلد اس کا نکاح کر دو۔ تیسرا کیا ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو جلد سے جلد اس کا نکاح کر دو، یعنی انتظار مت کرو۔ بہت لوگ ہیں آج کل پرایا دیکھنے کو ملتا ہے کہ لڑکیاں 35 سال کی ہو جاتی ہیں، کیا تو پڑھ رہی ہے، اور بہت وقت لگا دیتے ہیں شادی کرنے میں۔ تو یہ جو ہے سنت کے خلاف ہے۔ اگر ہماری لڑکی بالغ ہو گئی تو جلد سے جلد لڑکا اچھا دیکھ کر اور اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اور چوتھا ہے قرض کی ادائیگی کرنے میں، یعنی اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے تو ہمیں جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے، اس میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک قرض جو ہے نا ایک بوجھ ہوتا ہے، ہم بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، تو اسے جلدی سے جلدی ابھرنے کے لیے ہمیں جلد سے جلد قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی وہ چپ چاپ پڑے رہتے ہیں، ارے دے دیں گے، ارے دے دیا جائے گا، ارے ہم کہیں بھاگ تھوڑے ہی رہے ہیں، ہم کہیں لے کر جا تھوڑے ہی رہے ہیں۔ سوچئے قرض دینے سے پہلے اگر آپ کی موت ہو گئی تو، قرض دینے سے پہلے اگر آپ کی موت ہو گئی تو کیا کریں گے، کیسے چکائیں گے؟ اور آپ کی اولاد نہ دی تو ہمیں قرض کی ادائیگی جلد سے جلد کرنی چاہیے۔ نیت ہماری جو ہے نا، قرض اگر کسی سے لیں تو نیت ہماری صاف ہونی چاہیے کہ ہمیں اسے لوٹانا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو جلد سے جلد قرض کو دے دیں، اور نہیں دیا ہے دھیرے دھیرے دے رہا ہے، جیسے جیسے ہم کو اللہ تعالیٰ پیسے دے رہا ہے تو ہمیں اس میں بھی جلدی کرنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ چوتھا تھا قرض کی ادائیگی کرنے میں۔ پانچواں ہے گناہ سے توبہ کرنے میں۔ پانچواں کیا ہے؟ گناہ سے توبہ کرنے میں۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا جان کر یا انجانے میں، اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور بار بار توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، پھر بھی اس کام کو ہم کر لیتے ہیں، جان بوجھ کر لیتے ہیں کہ یہاں گناہ ہوگا، یہ سنت کے خلاف ہے، پھر بھی ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں بار بار توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دن ہماری توبہ کو ایسا قبول کرے کہ ہمیں گناہ کے طرف دیکھنے سے بھی روک دے، ہم ادھر دیکھیں ہی نہ۔ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم بار بار توبہ کریں، اگر ہماری توبہ ٹوٹ بھی جائے دوبارہ ہم توبہ کریں، اگر جان کر یا انجانے میں
اگر گناہ ہوتا ہے تو توبہ کرنے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 5واں ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی اس میں جلدی کیا کرو۔ تو ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو جلد سے جلد توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے کہنا چاہیے اللہ آئندہ سے ہم سے غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم سے ایسی گناہ نہ ہو۔ چھٹا اور آخری ہے اذان سن کر مسجد جانے میں، یعنی اگر ہم نے اذان سنا تو مسجد اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اگر ہم دکان بھی کھول کر رکھے ہیں نا تو ہمیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ روزی روٹی کا مالک تو اللہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں۔ ہمارے صحابی جب اذان سنتے تھے تو فوراً دکانوں کو بند کر دیتے تھے، فوراً، اور نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ روزی روٹی اللہ دینے والا ہے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں پورے دن کی کمائی آ جائے، تو اللہ دینے والا ہے نا، بے شک اللہ جانتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، اذان سن کر بھی ہم مسجد تک نہ جائیں، یا پورے دن میں ہماری کمائی کچھ نہ ہو، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اذان سن کر مسجد میں جانے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً ہمیں مسجد میں جانا چاہیے، کوئی بھی کچھ بھی کام کر رہے ہوں تو اس کام کو چھوڑ کر ہمیں مسجد میں جانا چاہیے، اور با جماعت ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں، جس میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنا ہے، جلدی کرنا ہے ان 6 کاموں میں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، پسند آئے تو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، پلیز آپ لوگ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز جتنے بھی ہیں آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان 6 کاموں میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر مسلمانوں کو ایمان دے، ایمان پر قائم رکھے، اور ایمان کی حالت میں موت دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر مسلمان لڑکیوں کو اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ 2 جگہ کی عزت ہوتی ہیں، اپنے مائکے کی بھی اور سسرال کی بھی، تو دونوں جگہ کی عزت کو وہ قائم رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔